اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں، ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو درپیش ہے اس وقت اور ہوتا ہے ہمیشہ، وہ خاندانوں کی بقا، خاندانوں کی اقدار کی بقا، خاندانوں کی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے تواتر، اس کی بقا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خاندانی سسٹم، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں مغرب کی تقلید کے اندر بہت زیادہ دیوانے ہوئے ہیں۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت اہم چیز جو عام طور پہ بات شروع تو ہلکے سے ہوتی ہے، بعد میں ایک دم وہ ایک سیریس کنڈیشن اختیار کر لیتی ہے، سنجیدہ چیز ہے، اور لوگ مرانے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کی اس الجھن، اس کیفیت کے متعلق جو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، اس کا میں آج آپریشن کر رہا ہوں۔ یعنی جو میں نے اپنے اس 86 سال تک کی عمر تک جو بات سمجھی ہے اور جو محسوس کی ہے تجربے کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ میں آج بات کر رہا ہوں لو کے اوپر، محبت کیا ہے، اور پھر میں اس کا آپریشن کرتا ہوں۔ محبت کے متعلق عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب ڈیفینیشنز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ ہے، اور نفسیاتی طور پہ کہو کہ یہ ایک میگنیٹک اٹریکشن ہے، میگنیٹک اٹریکشن ہے، یا دوسرے لفظ میں اردو میں آپ عام طور پہ کہو چپکنے، چپکنے کا احساس، یا کسی سے ملنے کا احساس۔ سمجھا؟ یہ جو ہے نا، یہ قدرتی ایک ہارمون انسان میں رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، چھوٹا بھی ہو تب بھی، چھوٹے بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے یگانگت الفت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے بڑے ہو کر کے وہ بات دوسرے رنگ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ میگنیٹک اٹریکشن یہ ایک قدرتی امر ہے، اور اس کے ہارمونز مرد و عورت دونوں میں رکھے گئے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں پولز، نگیٹو اور پازیٹیو پولز۔ یہ ایک خاص قسم کے ہارمونز ہیں جو انسان کے اندر ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں، اور اسی کی بنا پہ دنیا چل رہی ہے۔ اسی کی بنیاد پہ مرد و عورت کے اندر ایک خاص قسم کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی چاہت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی چپکن پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، میگنیٹک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں ایک دوسرے کو اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اور محبت کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کو آپ کسی طریقے سے بھی کہتے ہیں، میں اب اس عمر میں جائے کہوں کہ یہ میرے نزدیک یہ ایک جوانی میں ایک بیماری ہے، جوانی میں ایک بیماری ہے۔ اگر اس کا وقت کے اوپر علاج ہو جائے تو یہ صحیح سمجھ میں ہینڈل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نقصانات نہیں ہوتے۔ مگر کیونکہ آج کل خاندانی سسٹم بہت تیزی کے ساتھ میں بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، تو واقعات یہ زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں سونی میوال اور لیلا مجنو کے قصوں سے قصوں کو ایک سمبل بناتے ہیں، ایک مثال بناتے ہیں۔ ہر انسان میں لیلا اور مجنو بننے کی خصوصیات موجود ہیں۔ وہ اس وجہ سے
کہ اس کائنات کو آگے چلنا ہے. ایک عجیب جذبہ پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہارمونس کے ذریعے کہ مرد عورت کو چاہتا ہے، عورت مرد کو چاہتی ہے. اگر یہ چاہت نہ رکھی ہو یہ دنیا کیسے چلے؟ بات آ رہا تھا محبت کے اوپر. محبت ایک قسم کی چپکن ہے، ایک قسم کا میگنیٹک اٹریکشن ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم یعنی ہمارے درمیان میں بہت سی وجوہات سے پیدا ہے. جنرل وے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب دو مرد عورت آپس میں بار بار ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں، تو ان کے مزاج کے جو پولز ہیں نا وہ نگیٹو پازیٹیو پولز کے اعتبار سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس سے ایک دوسرے کے لیے چاہت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے تھوڑی سی بات ٹیکنیکل کر دی ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک قسم کی قدرتی بات ہے کہ جب آپ چاہے وہ کالا مرد ہو، سفید عورت ہو، کالی عورت ہو، سفید مرد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان کو موقع دیں ایک دوسرے سے ملنے کا، بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا. اور یہ صحبت اگر لمبی ہو جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ایک دوسرے کے لیے چاہت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم محبت کہتے ہیں. اب یہ محبت کبھی کبھی تو راست روی کی طرف اچھے سلیقے سے ہوتی ہے، سلیقے سے اختتام پذیر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بہت ہی بے ڈھنگے پن سے پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اس سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے خاندان میں، معاشرے میں. اس کے اندر پھر ذمہ داری آتی ہے والدین کی. والدین میں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نگاہ رکھیں. سمجھا؟ تو پھر ان ایکٹیویٹیز سے آپ ان کو محسوس کر لیں گے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس میں آپ باقاعدہ طور پہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. آپ کھلی چھوٹ دیں گے اپنے گھر کے اندر، ہر قسم کے یعنی آنے جانے والے لوگ آتے جاتے رہیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض اوقات مس ہیپ ہو جاتا ہے. مس ہیپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو خاندانی لیول ہے، آج کل تو اس بات کو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، خاندانی لیول کچھ نہیں ہے، بس سب انسان برابر ہیں. وہ صحیح ہے بات، سب انسان برابر ہیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس طرف جاؤں، لیکن میں مختصراً کرتا ہوں. کوئی تو بات ہے کہ نسب نامے کی اہمیت ہے، نسب نامے کی اہمیت ہے. عربوں کے اندر گھوڑوں کے نسب ناموں پر بھی کو بھی رکھا جاتا تھا کہ یہ اس گھوڑے کی کیا نسل ہے. اور حضرت ابوبکر کا تو اتنے ماہر تھے کہ گھوڑوں کی نسب میں ان کو مہارت حاصل تھی. تو انسانوں کے نسب نامے بھی اسی طور سے چلتے ہیں. انبیاء کرام ہمیشہ اونچے نسب سے تعلق رکھتے ہیں. بعض لوگ جو آزاد خیال ہیں ان کو ذرا گرا گزر کی یہ بات، لیکن آپ جب ایکسپلور کریں گے ہسٹری کو تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام ہمیشہ بہت اعلیٰ درجے کے نسب سے تعلق رکھتے تھے. یہ کوئی چیز تو ہے، کوئی اہمیت ہی تو ہے نا اس نسب کی. اس نسب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے خاندان کا شیرازہ نہیں بکھرتا اور یہ یکشانیت کے ساتھ میں آگے چلتا ہے. جو جس لیول کا انسان ہے اسی لیول پر پرورش پاتا ہے اور آگے چلتا ہے. مس ہیپ نہیں ہوتا اگر آپ خاندان کے لیول سے چلتے رہیں. مس ہیپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے
کوئی خیال ہی نہیں پڑتا تو کوئی ایسا آدمی مل گیا یا ایسی عورت مل گئی جس کا لیول آپ کے لیول سے نہیں ملتا تھا، ظاہر ہے پھر وہ طلاق میں منتج ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ طلاقیں کس وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے 90% طلاقیں وہاں واقع ہوتی ہیں جو شادیاں اس چپکن کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو ارینج میرج ہوتی ہے، جس کو والدین اپنی عقل اور سمجھ سے بچوں کے لیے صحیح محسوس کرتے ہیں، اس میں پائیداری ہوتی ہے اور وہ پھر اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا رشتہ۔ قدرتی بات ہو جائے تو الگ بات ہے، ویسے ارینج میرج زیادہ تر پائیدار ہوتی ہیں اور لو میرج ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ لو میرج ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان میں، مرد میں زیادہ قوت ہے، ہر اعتبار سے وہ عورت سے قوی ہے، پھر معاشرتی طور پر اس کے اختیارات بھی زیادہ حاصل ہیں۔ عورت اس سے کمتر یعنی اس سے طاقت میں بھی کم ہے اور دوسرے معاملات میں بھی کم ہے، پھر وہ ڈپینڈنٹ رہنے میں اس کو عافیت محسوس ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ رہنا اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ چپکنی یا یہ لو جسے کہتے ہیں یا یہ بیماری جب پیدا ہوتی ہے، معاف کیجیے گا محبت کو میں بیماری کہہ رہا ہوں، یہ بھی نفسیات ہے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھے اٹھے آپ کو چاہت پیدا ہوئی، وہاں آپ نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ میرا لیول نیچا ہے اس کا لیول اوپر ہے، وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میں بہت ہی نچلے درجے خاندان۔ بہت سے لوگ اس پہ بھی اعتراض کریں گے میری اس بات پر، نچلا خاندان کیا ہوتا ہے، اونچا خاندان کیا ہوتا ہے، اور اس بات سے آپ کو سمجھ لیں آپ کہ نسب نامے کی اہمیت ہے، خاندانی رکھاؤ میں نسب نامے کی اہمیت ہے۔ نسب نامہ دیکھا جاتا ہے، جو اس میں بد احتیاطی برتتے ہیں اس سے خاندانی سسٹم خراب ہوتا ہے۔ محبت کی جو شادیاں ہوتی ہیں ایک تو کامیاب نہیں ہوتی ہے، اگر وہ چل جائے تو پھر ان گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور جسے اردو میں کہتے ہیں جوتم پیزار، میاں بیوی میں مستقل جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جس سے بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ محبت کی شادیوں میں جو ہوتی ہے ان کا یہ انجام بتا رہا ہوں، جو ہوتا ہے 90%۔ اب کوئی 10% یا 1% نہ ہو، کامیاب ہو جائیں وہ تو کوئی ہر چیز کے لیے ایکسیپشن تو ہے نا۔ ایکسیپشنل کیس میں جو تجربے کی بات ہے، جو پریکٹیکلی طور پہ ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے، ابھی میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، پھر لے کے چلوں گا آگے، کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہارمون جب کام کرنا شروع کرتے ہیں جوانی کے، اور پھر کہیں آپ کا میل ملاپ کچھ اس قسم کا ہو جائے تو وہاں اسے چاہت کو اور پھر محبت کہہ دیتے ہیں اسے، اسی سنی میوال اور لیلا مجنو اور وہ کیا کہتے ہیں، خیر بہرحال بہت سے عاشقوں کے نام مشہور ہیں۔ تو بہرحال یہ قصے اسی کے ہیں۔ اب اس کو نوجوانی میں ایک آدمی میں بڑا زبردست قسم کا ابال آتا ہے، جیسے ہانڈی میں پکنے والی ہوتی ہے تو اس وقت اوپر ایک ابال سا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جوانی جب اس وقت اگر یہ خاص قسم کی چیزیں واقع پیش ہو جائیں کہ آپ کو کسی سے چاہت ہو جائے، محبت ہو جائے، تو وہ بڑی طوفانی ہوتی ہے۔ اس میں لڑکا یا لڑکی بس بے اختیار ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو ان سے ان کی آئندہ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے یہاں ایسا ہو۔ بہرحال یہی ہوتا ہے۔
بس میں اس سے زیادہ نہیں بات کرتا اس مسئلے پر، کیونکہ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ میں خاندانی بگاڑ کی بات کر رہا تھا۔ خاندانی بگاڑ اس وقت آتا ہے کہ والدین اولاد کے اوپر نگاہ نہ رکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، ان کے ایک دوسرے سے ملنا جلنا کیسا ہے، اور گھر کے اندر آزاد روش کر لیں، جیسے کہ مغرب دنیا کا کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے، وہاں کوئی نسب و نامے کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نسب ایک حقیقت ہے، خاندان ایک حقیقت ہے، اور جو چیز بہرحال یہ کہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے آپ کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم کی اولاد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدم نے ہی اپنے معاملات کو آگے جا کر کے جب اس کی آبادی میں ترقی ہوئی تو اس نے اپنے اختیار سے جو راہ اختیار کی، اس کے اندر جو عادتیں پیدا ہوئی، اس سے پھر وہ مختلف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، مختلف عادتوں کے لوگ پیدا ہوئے، مختلف علاقوں کے لوگ مختلف ہو گئے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اب قرآن میں ہی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ 12 بھائیوں کی اولاد تھے، ان سب کی خصلتیں الگ الگ تھیں، تو الگ الگ قبیلے ہو گئے، صاحب مختلف بھائیوں کے ہر آدمی کو پتہ عادت ہو گئی، پھر اس طرح سے پیچیدگی در پیچیدگی، کوئی اچھی طرف اونچائی کی طرف چلا گیا، کوئی نیچے چلا گیا، اس طرح سے اس تفریق کی وجہ سے نسب نامے کی طرف کی اہمیت پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کو بہت بلند درجے کے نسب میں پیدا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی سنیں، ان کی مانیں۔ آج یہ عنوان میں یہیں چھوڑتا ہوں کہ میں نسب نامے کی طرف بات کروں، پھر انشاءاللہ اس ویلاگ کو آگے بڑھائیں گے، اور نسب نامے کی حیثیت سے یہ محبت لو کیا ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے، لو آپریشن۔ میرا یہ ویلاگ کئی قسطوں میں چلے گا، پھر بعد مکمل ہوگی۔ آج بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ ہم انسانوں میں ایک خاص قسم کا ہارمونس کام کرتا ہے، جو پھر جب ہم کمپنی حاصل کرتے ہیں، اس کمپنی میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے اٹریکشن یا ڈسٹریکشن یا نگیٹو پولس پازیٹیو پولس کا مسئلہ پیش آتا ہے، کسی سے ہم کو چاہت پیدا ہو جاتی ہے، کسی سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی چیز کو نوجوانی میں لڑکے میں محبت کو کہا جاتا ہے کہ محبت پیدا ہو گئی۔ اب اس میں نسب نامے کی یا حد نسب کی کیا اہمیت ہے، اس پہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوگی۔ بعد میں نے صرف یہ بتائی ہے کہ خدائی طور پہ انسان میں ایک چپکن رکھی ہے، میگنیٹک اٹریکشن رکھا ہے، کہیں بھی اسے چھوڑ دو، چاہے کالے مرد ہو یا کالی عورت ہو، اگر وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ان میں آپس میں ایک انسیت پیدا ہو جائے گی۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جس کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہو، نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب اس پاس بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے ساتھ، چاہے وہ جیسا بھی ہو، دھیرے دھیرے اس سے چاہت الفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے۔ اسی محبت کی کہانی بنی، سونی میوال، لیلا مجنوں، شیریں فرہاد اسی طرح سے پیدا ہوئے۔ بات یہی تھی جو میں بتا رہا ہوں، رومیو جولیٹ بچے تھے تو ان کو ایک موقع ملا ایک دوسرے سے قریب رہنے کا، محبت پیدا ہوئی۔ میرا ایک بچہ بہت چھوٹا تھا، کوئی 6-7 سال کا، 5 سال کا، ہمارے ساتھ میں جو خاندان تھا ان کی ایک بچی تھی،
چھوٹی سی 4 سال کی، وہ دونوں آپس میں کھیلتے تھے۔ اس زمانے ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو میرے لڑکے کو اس لڑکی سے انسیت ہو گئی، اور اب جب ہم مکان بدلنے لگے تو بہت رویا، بہت عرصے تک وہ اس بچی کو یاد کرتا رہا۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، واٹ از دس۔ پھر ایک دفعہ کئی سالوں کے بعد میں جب وہ 8-10 سال کا ہو گیا تھا، ہم کسی سے ملنے گئے، کسی ناظم آباد میں پتہ نہیں کہاں، وہاں وہ میرے بیٹے نے اس کو پہچان لیا، اس لڑکی کو، یہ وہی ہے۔ میں مسکرایا، میں ہنسا، میں کہتے وہ یہاں ہی پہچان لیا اسے۔ خیر ملاقات وہ وقتی تھی، کیونکہ ہم لوگ ایسے ملنے گئے تھے کسی۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، تو یہ ایک چپکن ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے، اس کو اگر اہمیت دیں، اہمیت دینا چاہیے نصب نامے پر۔ نصب نامے سے استحکام آتا ہے فیملی کے اقدار میں۔ بہت سے لوگ اختلاف کریں گے زمانے میں، خاص طور سے میرے اس بات سے اختلاف کریں گے 100% پڑھے لکھے لڑکے، پڑھی لکھی لڑکیاں، لیکن جب غور کریں آپ کہ کوئی تو وجہ ہے کہ نظم نامے پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس لیول کے لوگوں سے، جس لیول میں آپ رہتے ہیں، اس لیول میں تو آپ کا کام چل جائے گا، لیکن آپ نیچے یا اوپر گئے بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ قدرتی بات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ اس بات کو یہیں میں چھوڑتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ یا دوسرے لوگوں میں بات کر چلاؤں گا آگے۔ یہ سمجھ لیں کہ محبت کیا ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، ایک چپکن ہے، ایک میگنیٹک اٹریکشن ہے، جو کہ آدمی کے، مرد کے، عورت کے یہ آپس میں میل ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ مردوں میں دوستی کا نام دیا جاتا ہے، عورتیں سہیلیاں کہلاتی ہیں، اور مرد عورت اگر ایک دوسرے کو جاننے لگے تو وہ محبت کہلاتی ہے۔